جو لوگ بڑے ذوق سے، شوق سے، توجہ سے، محبت سے جانور لاتے ہیں اور لا کر کے وہ فروخت کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے بڑے شوق سے جانور کو پالا ہے، ان سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ قربانی کو آپ نے سنت کہا یا زیادہ سے زیادہ واجب کہا، تو قربانی تو واجب اور سنت ہے، تو نماز تو فرض ہے۔ تو جتنے لوگ قربانی کا جانور پال رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں یا اس سنت کی ادائیگی میں لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں، وہ بھی اس پر غور کریں، اور جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں مالدار ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ میں ایک سے زیادہ قربانیاں دوں اور میں بڑا جانور لوں اور فربا اور خوبصورت جانور خرید کر کے لاؤں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کروں، تو اس سے بھی سوال یہ ہے کہ آپ جس ذوق، جس شوق، جس محبت سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ قابل ستائش بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے اور بڑا عمدہ ہے، پر یہ بھی تو سوچئے کہ آپ پکے نمازی بھی ہیں کہ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے جہاں ذکر کیا ہے نا قربانی کا، وہاں پہلے نماز کا ذکر کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو کیا آپ شریعت کی ترجیحات کو بھی سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کہ صرف آپ کا خیال یہ ہے کہ چونکہ میں مالدار ہوں تو اب میں نے کوئی چند موٹے تازے جانور ذبح نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس سے جب تک ہم نہیں نکلتے کہ ہمیں سوسائٹی میں اپنا قد اونچا کرنا ہے اور ہمیں معاشرے میں اپنے وجود کو ثابت کرنا ہے اور ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، تو وہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ نہیں ہم حاصل کر پائیں گے۔